اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه السلام اللهم صل على محمد وآله صلوات دعائے مکارم الاخلاق کے حوالے سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ صحیفہ سجادیہ ایک جامع کتاب ہے جسے عالم اسلام میں انجیل اہل بیت اور زبور آل محمد کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بے انتہا فضائل ہیں۔ میں نے یہاں تک کہ خود اہل سنت کی منشورات سے بھی اسے نشر ہوتے دیکھا ہے، صحیفہ سجادیہ کے نام سے نہیں لیکن کتاب الدعا کے نام سے۔ یہ بہت اعزاز کی بات ہے۔ ہم اس بات پہ افتخار کرتے ہیں کہ ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں کہ جن کے علوم کو تمام دنیا مانتی ہے۔ ہمارے بہت سے علماء اہل سنت بھی موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر رحمانی صاحب بھی ہیں، اور بھی عزیزان گرامی خدمت میں مطالب پیش کر رہا ہوں۔ دعائے مکارم الاخلاق صحیفہ سجادیہ کی جو کل 75 دعائیں تھیں، آج 58 ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہر ہفتے کے دن کی دعا ہے، مناجات 15 ہیں۔ اگر انسان صرف دعا سے مانوس ہو جائے، مانوس انسان جس شے سے ہو جاتا ہے تو اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ ہمارا آل محمد کے بغیر گزارا نہیں۔ ایک جملہ کہوں گا کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے، اسے اگر پانی سے نکال دیں تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، اس کا پانی کے بغیر گزارا نہیں۔ ہم لوگوں کا بھی محمد و آل محمد کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی اس لیے ان دعاؤں سے مانوس ہوں، کیونکہ یہ تعلیم آل محمد ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جو ان کے فرمان کو بھی سنتے ہیں، ان کے ارمان کو بھی۔ تو ہماری زندگیوں کے اندر دعا، قرآن اور دعا دونوں۔ اب عزیزان گرامی علماء کہتے ہیں جب بھی چاہتے ہیں آپ کہ خدا آپ سے کلام کرے تو قرآن پڑھیں، کیونکہ وہ کلام اللہ ہے نا۔ جب آپ چاہیں خدا آپ سے کلام کرے تو قرآن پڑھیں، جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے۔ اور جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے کلام کریں تو دعا پڑھیں۔ بندے کا خدا سے رابطہ دعا کے ذریعے ہے۔ اللہ کا کلام پڑھتے رہیں قرآن کے ذریعے، اور اپنی دعا پڑھتے رہیں تاکہ خالق سے آپ کا بھی رابطہ ہو۔ توجہ تو ہے میرے ساتھ؟ تو دعائیں مکارم الاخلاق حبیب خدا کی حدیث ہے، حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔
انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث کیا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو اس کے آخری درجے پہ لے جاؤں۔ اور یہ دعائے مکارم الاخلاق جو امام سجاد کی ہے، اس میں آپ نے پیش کیا ہے کہ حبیب خدا نے کیا پہنچایا ہے۔ امام نے دعا کے ذریعے بتایا ہے انسان میں کیا صفات ہونی چاہیے، کن خصائص کو اپنے اندر پیدا کریں۔ تو اب امام اس دعا کے اندر بار بار ہر بند میں درود پڑھتے ہیں، اس لیے میں نے دعا کے اس جملے کو پیش کیا، اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ پڑھتے ہیں، پھر ایک بند کہتے ہیں پروردگارہ یہ صفات ہمیں پیدا کر، یہ صفات ہوں، یہ کمالات ہوں۔ پروردگارہ ہم ظلم سے نفرت کریں، اجتناب کریں، لیکن ظالم کا جواب دینا بھی ہمیں سکھا، جو ہمارے خلاف مکر و فریب کرے اسے جواب دینا بھی سکھا۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں پروردگارہ ہمیں کبھی بھی ظالم نہ بنا۔ کوئی آپ پہ ظلم کرے بھی تو نتیجتاً آپ اس پہ ظلم نہ کریں، تو پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ ظلم نہ کریں کبھی کسی پہ۔ جواب دینے میں اور ظلم کرنے میں بڑا فرق ہے، اگر اس بات کو پہنچا پاؤں۔ معصوم فرماتے ہیں کبھی بھی کن مظلوما ولا تکن ظالما، اگر اختیار ہو، چوائس ہو آپ کے پاس کہ ظالم بنے یا مظلوم، تو مظلوم بن جانا، ظالم کبھی نہ بننا، کیونکہ خدا ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ چاہتے یہ ہو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ ہو پھر ہمیشہ مظلوم رہنا، لیکن ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا۔ سید الشہداء نے یہ نہیں سکھایا بھائی 72 تھے، کہتے ہوئے یہ اتنی تعداد میں ہیں، کم سے کم جو لکھا ہے وہ طبری نے لکھا 30,000 کا لشکر، زیادہ سے زیادہ لاکھوں تک چلا جاتا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں کتنے لوگ تھے، لیکن 72 کے مقابلے میں دیکھا جائے تو بہت بڑا مجمع تھا۔ سید الشہداء نے یہ نہیں کہا بھئی ہم تو 72 ہیں، مارے جائیں گے، لڑنے کی ضرورت نہیں، کہ نہیں، ہم مقابلہ کر کے بتائیں گے ہم نے ظلم کے خلاف گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں، ہم ابھی بھی ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ قلت عدد کو مت دیکھیں، نام لیے بغیر ایک بہت بڑا دنیا کا آزادی کا پیشوا رہنما تھا، اس سے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ مقابلہ کرنا، آزادی کی جنگ لڑنا کس سے سیکھا؟ اس نے آزادی دلائی تھی ایک ملک کو، تو کہا میں نے حسین ابن علی سے۔ تو کہا بھئی آپ تو مسلمان نہیں ہیں، آپ نے کیوں سبق سیکھا؟ کہا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے حسین سے سیکھنے کے لیے۔ کہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میں نے پھر بھی حسین ابن علی سے سیکھا۔ کہا کیا سیکھا آپ نے حسین ابن علی سے؟ کہا انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ اگر تمہارے افراد کی تعداد کم بھی ہے، قلت عدد کو نہ دیکھنا، یہ دیکھنا تم حق پہ ہو یا نہیں۔ اگر حق پہ ہو تو پھر یہ نہ دیکھنا عدد کم ہے، ڈٹ جانا ظلم کے مقابلے میں، شاید تم مر جاؤ لیکن بقا تمہاری ہے، بقا تمہاری ہے۔ عزیزان گرامی، آج سید سجاد کی دعا کا جملہ یہ ہے کہ پروردگارہ ہم ظلم کا جواب بھی دیں لیکن ہمیں وہ قوت دے، وہ طاقت دے کہ ہم مقابلہ کریں اس کا، جو ہمارے خلاف مکر و فریب کرے۔ لیکن آگے جملوں میں کہتے ہیں اگر کوئی ہمیں دھوکہ دے تو پروردگارہ ہمیں ان کے ساتھ ایسا پیش آنا نصیب فرما کہ جب وہ دھوکہ دے تب بھی ہم اس کی خیر خواہی چاہیں۔ بڑا مشکل کام ہے یہ، بہت کم افراد بولے ہیں اس پہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ برا بھی کرے، دھوکہ بھی دے تو ہم خیر خواہی کریں۔ ان کے دادا کا ایک جملہ پیش کروں۔ امام سجاد کے دادا کون ہیں؟ علی بن ابی طالب۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو خوش نہ ہونا، یعنی میں نے اس کو دھوکہ دے دیا، میں کتنا تیز ہوں، کہا اپنے اوپر رونا کہ ارے اس کا مجھ پہ کتنا اعتبار ہوگا کہ دھوکہ کھا گیا۔ پتہ نہیں کیا جملہ ہے، کتنا اس کا اعتبار ہوگا کہ یہ دھوکہ کھانے پہ تیار تھا، اس کو توقع ہی نہیں تھی کہ میں اسے دھوکہ دے دوں گا۔ کہ رونا کہ میں نے اس کے اعتماد کو، اعتبار کو توڑ دیا۔ بہت گہرا جملہ ہے، ایک جملے میں پوری دنیا۔ جو امام نے دعائیں مکارم الاخلاق میں انسان کو سکھایا وہ ہے توازن رکھنا، انگلش میں کہتے ہیں بیلنس رکھنا، متوازن زندگی ہونی چاہیے۔ اگر سننا چاہیں تو میں اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بہت بڑی اخلاق کی کتاب پوری لکھی گئی ہے اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، معراج السعادہ، اردو میں اس کا ترجمہ ہے عروج سعادت، مرحوم نراقی کی کتاب ہے، اسے پڑھیں، بہت اچھی کتاب ہے۔ 2 کتابیں اخلاق پہ ایسی ہیں کہ اگر اس کو پڑھیں گے تو زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ ایک علامہ محمد باقر مجلسی کتاب ہے روح الحیات
عین الحیات اصل کتاب ہے، اردو میں ترجمہ ہے روح الحیات، مرحوم نسیم امروہوی کا ترجمہ ہے. پڑھتے جائیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے داستان پڑھ رہے ہیں. اردو بہت اچھی ہے لیکن ذہن میں اترتی چلی جائے گی، دل تبدیل ہوتا چلا جائے گا. اخلاق کو ایسے لکھا، حضرت حبیب خدا کی وصیت پہ لکھا، جو جناب بزرگ کو انہوں نے اپنے صحابی حضرت بزرگ رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی، اس پہ انہوں نے پوری کتاب لکھی اخلاق. اور دوسری ہے عروج سعادت. کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں. انسان جو پڑھتا ہے اس کی زندگی میں تبدیلی ضرور آتی ہے. پڑھنے پڑھانے کی عادت ہونی چاہیے. توجہ ہے؟ تو اب عروج سعادت پورا اس کتاب کا جو میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، 7 صفحے کی کتاب ہے، بہت تفصیلی بہت مفصل کتاب ہے. پڑھنے بھی بیٹھے تو کئی دن چاہیے آپ کو، لیکن 4 چیزوں میں انسان اگر اپنی زندگی میں بیلنس پیدا کر لے، توازن پیدا کر لے، تو اس کی زندگی بالکل ویسی ہو جائے گی جیسی حبیب خدا چاہتے ہیں کہ میرا امتی کیسا ہونا چاہیے. پہلا ہے عدالت. ہر انسان عادل بنے. عدالت کے 2 ڈس بیلنس اسے کرنے کے لیے، اسے توازن سے ہٹانے کے لیے کیا ہیں؟ 2 ایکسٹریم، 2 شدتیں. ایک ہے ظلم، دوسرا ہے تمکین ظلم. ظلم و تمکین ظلم. اور اگر یہ دونوں سے آپ بچ جائیں تو پھر آپ عادل بن جائیں گے. ظلم کرنا گناہ ہے، لیکن ظلم برداشت کرنا بھی گناہ ہے. اسے کہتے ہیں تمکین ظلم. کہ یہ جو پیغمبر اسلام نے معصوم سے پوچھا، امام سے پوچھا کہ آپ کے جد رسول خدا نے فرمایا ہے کہ ظالم مظلوم دونوں جہنمی ہیں، ان دونوں پہ لانا، تو کیوں کہا ایسا؟ مظلوم کا کیوں کہا؟ ظالم سمجھ میں آتا ہے. کہا حبیب خدا نے سارے مظلوموں پہ نہیں کہا، اس مظلوم پہ کہا ہے جو ظلم کے خلاف آواز ہی بلند نہیں کرتا. لوگوں کو پتا کیسے چلے کہ یہ ظالم ہے؟ آج تم پہ ظلم کر رہا ہے، کل کسی اور پہ ظلم کرے گا. ظلم کے خلاف آواز بلند کرو تاکہ ظالم کو دوبارہ موقع نہ ملے. سنیں گے نا عزیزان گرامی؟ اب طبیعتوں کو گرانا گزرے، سخت جملے کہوں گا. تو پہلی چیز ہے عدالت. 4 چیزوں کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی ہے عدالت. نہ ظالم بنے نہ تمکین ظلم کریں. اتنا ظلم برداشت اور نہ سہو. حتیٰ گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، آپ بولتے ہی نہیں ہیں، آپ ظالم بنانے میں مدد کر رہے ہیں. جب بولیں گے نہیں تو اسے وہ سمجھ رہا ہے میں سب صحیح ہوں. اور بعض اوقات یہ کہتے ہیں میرے بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیں، ایک نحیف اور کمزور آواز بھی انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. کمزور آواز بھی، اس لیے بولیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ ظلم اور تمکین ظلم دونوں جائز نہیں ہیں. عدالت ضروری ہے. حبیب خدا، عیسائیوں کا پورا فلسفہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ محبت کے لیے آئے تھے. ان کی پوری دین میں دیکھیں نا تو وہ پورا ہے اٹ روٹیٹس اراؤنڈ لو. ان کا پورا جو دین ہے وہ کہتے ہیں یہ پورا گھومتا ہے محبت کے گرد. اگر آپ کو جناب عیسیٰ سے محبت ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا وہ اللہ کے بیٹے ہیں. عقل نہیں ہونی چاہیے، صرف محبت ہونی چاہیے. ان کا پورا دین یہ ہے. ہمارا بالکل برعکس. محبت میں اتنے نہ بہ جانا کہ عقل زائل ہو جائے. آل محمد نے کہا ہے کہ جہاں پہ عقل کام نہ کر رہی ہو دوبارہ سوچو کہ انسان سے عقل اور محبت دونوں ساتھ ساتھ چلیں. پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. دونوں ساتھ ساتھ چلیں. کہیں پہ بھی ایک اگر اپنے پٹری سے اترے گی تو دونوں چیزوں کے اندر ڈس بیلنس پیدا ہو جائے گا. میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا مجھے نہیں معلوم. کوئی بھی آپ کو کوئی چیز پیش کرے، آپ کہیں کہ دونوں چیزوں پہ اس کا پورا اترنا ضروری ہے، محبت بھی اور عقل بھی. حبیب خدا نے نہیں کہا کہ عقل کو ایک طرف رکھ کے پھر مجھے مانو، نہیں کہا عقل دلیل ہے، اور تم اگر کوئی بھی عقل رکھتا ہوگا وہ محمدی خود بخود بن جائے گا. جو عقل رکھتا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعجل فرج، جو عقل رکھتا ہوگا وہ اہل بیت علیہ السلام کو ضرور مانے گا. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ تو اب یہ معصوم نے فرمایا کہ انسان تمام چیزوں ہمارا ہے کہ رسول اسلام آئے ہیں معاشرے میں عدالت اجتماعی قائم کرنے کے لیے. ہر انسان عادل ہو، گواہ عادل ہو، نماز پڑھانے والا عادل ہو، ہر انسان عادل ہو معاشرے میں. مجھے نہیں معلوم کس حد تک توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ. یہاں تک کہ ایک مکے سے آدمی مدینے آیا، ظہر کا وقت تھا، دیکھنے لگا ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں
سامان رکھے ہوئے ہیں لیکن نہ دکاندار ہے نہ کوئی گاہک ہے. اس نے آواز دے کے کہا کوئی ہے شہر کے اندر؟ دوسری مرتبہ آواز دی کیا سب مر گئے ہیں؟ کوئی جواب کیوں نہیں دیتا؟ جب پریشان ہو کے حیران کھڑا تھا اتنے میں دیکھا کہ سب لوگ ایک ہی جگہ سے باہر آ رہے ہیں. کہا کیا بات ہے، شور کیوں مچا رہے ہو؟ کہا دکانوں پہ کوئی ہے نہیں. تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ کہا ظہر کا وقت آ گیا تھا، یہ مسجد نبوی ہے. حبیب خدا نے یا رسول اللہم صلی علی محمد. میں نے کل بھی عرض کیا تھا صلوات کو زحمت نہیں رحمت سمجھتے ہوئے پڑھا کیجیے. محمد وعجل فرج. توجہ ہے ذہن کرام. تو وہ صحابہ کرام نے کہا کہ رسول اسلام نے ہم سب کو اس حد تک سکھا دیا ہے کہ عدالت اجتماعی قائم ہو، دکانیں کھلی ہوں، کوئی چوری نہیں کرتا. کہا تم سب کے سب کہاں چلے گئے تھے؟ میں مکے سے آیا ہوں. کہا مکے والوں کو بتا دینا مدینے میں محمد کی حکومت ہے. تو حبیب خدا نے نظام ایسا قائم کیا، دنیا کو سکھایا ہر انسان عادل بن جائے. عدالت ضروری ہے. سامان رکھا بھی ہو تو کوئی پاس سے گزر جائے، اسے کہتے ہیں عادل. توجہ ہے، اسے کہتے ہیں عدالت. تو پہلا عدالت. دوسرا جو اس میزان کے اندر سلسلہ رہے گا وہ ہے شجاعت. ایک ہوتا شجاعت کے دو شدتیں ہیں. ایک ہے خوف، ڈرنا، بزدلی، تحور، یہ کہہ لیجیے اس کو، اب عربی کی اصطلاحات استعمال نہیں کرنا چاہتے. بزدلی، ڈرنا. مومن کو بزدل نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہو گئی شجاعت ایک طرف، بزدلی دوسری طرف. کیا ہے؟ جسے انسان اس حد تک اپنے آپ کو شجاع سمجھنے لگے کہ ہر انسان کو اذیت دینے لگے. یہ شجاعت نہیں ہے. حبیب خدا فرماتے ہیں کہ ملعون کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ خلق خدا اس سے تنگ ہو. جسے خلق خدا تنگ ہو. ہر انسان بات کر سکے، شجاع ہو، لیکن ایسا ہو کہ لوگوں کے کام آنے والا ہو. سنیں گے نا میری بات؟ تو عزیزان گرامی، زندگیوں کے اندر پہلا عدالت پیدا کریں، دوسرا شجاعت پیدا کریں، تیسرا سخاوت. کہ نہ ہی انسان بخیل ہو. بخیل جو خرچ کرنے سے اسے اذیت ہوتی ہو، راہ خدا میں دوں گا کچھ ہو جائے گا مجھے. اور دوسری طرف کیا ہے؟ اسراف و تبذیر، یعنی انسان فضول خرچی کرے. دونوں جائز نہیں ہے. سخاوت ضروری ہے. مومن کی علامات میں بتا رہا ہوں کہ مولا کیا چاہتے ہیں، حبیب خدا کیا چاہتے ہیں کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے. تو اس کے اندر سخاوت ہونی چاہیے، سخی ہونا چاہیے. اور چوتھا اسے پاک دامن ہونا چاہیے، با حیا ہونا چاہیے. لیکن اس کے بھی دو ایکسٹریم ہیں. ایک کہ جو گناہوں میں پڑ جائے، حلال حرام کی تمیز نہ رکھتا ہو، عفت و حیا کی پرواہ نہ کرے، گناہوں میں چلا جائے. اور دوسرا وہ کہ جو سیلیبسی جسے کہا جاتا ہے، یا عیسائیوں کے اندر ہے کہ شادی نہ کرو بالکل، جو پادری بنتے ہیں یہ نن بن جائے. تو وہ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے. حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی، جناب عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھایا جانا تھا اس لیے شادی نہیں کی تھی. حبیب خدا نے فوراً فرمایا کہ یاد رکھو ان نکاح من سنتی، نکاح کرنا، شادی کرنا میری سنت ہے. شادی ضرور کرنا، انسان گناہوں سے بچتا ہے. اسلام میں شادی کی ترغیب دلائے گی. یہ نہیں کہ نہیں میں تو گناہ سے دور رہوں گا، میں شادی نہیں کرنا چاہتا. دونوں کی مذمت کی گئی. توجہ ہے میرے ساتھ؟ اب میں نے پورا آپ کے سامنے بیلنس پیش کر دیا ہے. یہ توازن ہے. امام فرماتے ہیں مکارم الاخلاق کے اندر ضروری یہ ہے انسان صفات پڑھتا جائے اور ایک ایک صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہے. عزیزان کرام، ایک بہت بڑے قوم مقدس کے استاد تھے. وہ کہتے تھے میں دوسرے سے متعلق ہمیشہ، دونوں بعد میں استاد بنے، شروع میں تو طالب علم. جب دونوں طالب علم بن کے آئے تو فیضیہ میں ساتھ تھے. وہ کہتے تھے کہ میں دیکھتا تھا یہ آدمی ہر روز قرآن پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ لکھ لیتا ہے، پھر حدیث پڑھتا ہے، دعائے مکارم اخلاق پڑھتا ہے، کچھ لکھ لیتا ہے. تو میں نے پوچھنا شروع کیا کیا معاملہ؟ یہ پچھلے چند برس سے دیکھ رہا ہوں کچھ ایک نوٹ بناتے ہیں، ایک لفظ لکھتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس کے فوراً بعد میں رک کے دیکھتا ہوں اللہ نے کیا حکم دیا. اگر میں ایمان والا ہوں وہ صفت پیدا کروں جو ہونی چاہیے.
تو عزیزان گرامی، حبیب خدا نے مؤمنین کے کمالات کو عروج پہ پہنچانے کے لیے کہا میں مبعوث کیا گیا. تو اب وہ کہا کہ وہ استاد ہمیشہ لکھ لیتے تھے. اللہ نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو متقی بنو کا لکھ لیا. کہ وہ تمام صفات دیکھتا جاتا تھا، جہاں جہاں اللہ نے کہا اے ایمان والو یہ نہ کرنا کا روک لیتا تھا، یہ کرنا فوراً اپنے اندر. پھر خطبے میں دیکھا، پھر حدیث میں دیکھا، پھر دعائے مکارم و اخلاق میں دیکھا. کہا میں خود کہتا تھا یہ آدمی کس قسم کا آدمی ہے، اس میں تمام صفات اس طرح کی پائی جاتی ہیں کہ اس سے ملنے کا جی کرتا ہے. یہاں تک کہ پھر ان کو جرمنی بھیجا مبلغ کے طور پہ آیت اللہ برجردی نے. وہاں گئے، تبلیغ کرنے لگے. ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے لوگ مسلمان کر لیے. کہا کیا بات ہے، اس کی زبان میں کیا ہے جو آپ فوراً سن کے مسلمان ہو جاتے ہیں؟ کہا پتہ نہیں کیا بات ہے زبان کے اندر، بس ایک ملاقات کرو اس میں کشش پائی جاتی ہے. قرآن کی ایک آیت ہے نجعل لہم ودا، جو بھی اللہ کی راہ کے اندر چلے گا اللہ کہتا ہے میں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دوں گا. عزیزان گرامی، ایک عام مومن بھی اگر اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے لگے تو وہ محبوب ہو جاتا ہے مخلوق کا. مخلوقات محبت کرنے لگتی ہیں. یہ جتنی صفات ہیں، یہ کمالات ہیں، آپ کے اندر پیدا ہوتے چلے جائیں، آپ کی لوگوں کے دلوں میں محبت بڑھتی چلی جائے. توجہ ہے؟ عام انسان اپنے اندر کمالات پیدا کرے تو محبوب ہو جاتا ہے. آپ نے کئی مرتبہ دیکھا کہ کوئی راہ میں چل رہا ہوتا ہے، آپ جانتے ہی نہیں ہیں، چہرہ دیکھنے کے بعد ہوتا ہے کہ یہ انسان ہم جیسا نہیں، کوئی باکمال انسان ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ کئی مقامات پہ آپ جائیں، کئی ایسے احساس ہوتا ہے انسان کو. یونیورسٹی میں جائیں، ہم یہاں تبلیغ وغیرہ 100 جگہ پہ جاتے ہیں، تو لوگ خود جب پوچھیں، خود بخود انسان جب اس کو پتہ چلتا جائے کہ مجھ میں کمال ہے تو کہتے ہیں اس کمال کو کھونا مت، اسی کو بڑھاتے چلے جاؤ، صفات پیدا کرتے چلے جاؤ. اپنے آپ کو اتنا با انسان با کمال بنا لیتا ہے. جو عام آدمی ایسا ہو، اپنے آپ کو اتنا با کمال بنا لے جس کو خدا نے نمائندہ بنا کے بھیجا ہو. اب سوچئے ان میں کتنے کمالات ہوں گے. ان کے کمالات ہم سے بہت زیادہ ہیں جنہیں اللہ نے برگزیدہ بنایا ہے، جنہیں اللہ نے چنا ہے. ان کے کمالات ہم سے بھی بہت زیادہ ہیں. اتنے زیادہ ہیں کہ تقابل بھی نہیں ہے. امام فرماتے ہیں اس دعائے مکارم الاخلاق میں یہ صفات ہمارے درمیان پیدا ہو. سنیں گے نا؟ عزیزان گرامی، یہ انسان اپنے اندر کمالات و صفات پیدا کرے کہ انسان دیکھتا چلا جائے. کئی مرتبہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے متعلق کسی نے کوئی غیبت کی ہے، برائی کی ہے. اس دعائے مکارم الاخلاق میں امام کہتے ہیں پروردگارا ہمیں اتنی طاقت دے، اگر کوئی ہماری غیبت کرے تو ہم اس کی غیبت نہ کریں، ہم درگزر کریں. امام سے متعلق ملتا ہے کہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ خادم تھے، خدمت کرنے والے. تو امام ایک مرتبہ ماہ رمضان آتا تو ادب سکھا رہے ہیں. کہتے ہیں سنو، میں نے تمہیں بلایا تھا، اس موقع پہ آئے تھے وقت پہ؟ کہا نہیں مولا بھول گیا تھا. کہ وہ کام کہا تھا، دوسرے سے کہتے کیا تھا؟ کہ نہیں کیا. کہا کہ تم سب کے سب ایک مرتبہ مجھ سے کہو کہ آپ ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے. کہا دیکھو جب تم دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو پھر تم خالق سے توقع رکھو، جب تم نے کسی کو معاف کیا وہ تمہیں معاف کرے گا. جب جب انسان دوسروں کو معاف کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے پھر وہ خالق سے توقع رکھے کہ خالق اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. دوسروں کو معاف کرنا سیکھو. اچھا ہوتا کیا ہے، ہم سب سے متعلق سوء ظن رکھتے ہیں، اپنے متعلق حسن ظن. حسن ظن سوء ظن سمجھتے ہیں؟ حسن ظن یعنی انسان اپنے متعلق بڑا اچھا سوچتا ہے، میں بہت ہی نیک ہوں، میں تو بہت قابل ہوں، مجھے تو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں سب سے اچھا ہوں. اور دوسرے کا وہ میرے مقابلے کے کہاں ہے، وہ تو مجھ جیسا ہے ہی نہیں، نہ اس کا علم ایسا ہے جیسا میرا ہے، نہ وہ اتنا باتقویٰ ہے، نہ عمل میں اچھا ہے. دوسرے سے متعلق ہمیشہ سوء ظن، اپنے متعلق حسن ظن. اب بات واضح ہوئی، حسن ظن سوء ظن کیا ہے؟ میں تو بہت اچھا ہوں، دوسرے بہت برے ہیں. معصوم فرماتے ہیں برعکس کرو. نہیں مجمع میرے ساتھ. معصوم فرماتے ہیں اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو برعکس کرو، دوسروں کو دیکھو کہ یہ بہت اچھے ہیں، اپنے متعلق کہو کہ نہیں مجھے بھی بہت آگے جانا. جب ایسا سوچو گے ترقی وہی کرتا ہے جو اپنے متعلق سوء ظن رکھے. ترقی وہی کرتا ہے. نہج البلاغہ میں بھی امیر المومنین کہتے ہیں ابن نفسک
جناب محمد حنفیہ کو بیٹا جب لوگ دوسروں کے عیب تلاش کر رہے ہوں تو تم اپنے متعلق سوچنا، عیب نہ تلاش کرنا. عیب جوئی بڑی بہت بری صفت ہے، برائی مت سوچنا. اپنے متعلق جو سوچتا ہے. علامہ طباطبائی سے صاحب المیزان سے پوچھا، تفسیر المیزان لکھی، کہا آقا آپ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ کہا اپنے سے کبھی راضی نہ ہونا. غور سے سنیے گا. کہ اپنے آپ سے کبھی راضی نہ ہونا. جو اپنے آپ سے راضی ہو کے بیٹھ گیا اس کی ترقی رک گئی. میں بہت اچھا ہوں، بس اب جہاں تک جانا تھا پہنچ گیا. کہ جب کبھی اپنے آپ سے راضی نہیں نہ ہوگے کہ نہیں ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی کچھ نہیں کیا، تو ترقی کرتے رہو گے. کہ میری ترقی کا راز یہی ہے، میں کبھی اپنے سے راضی نہیں ہوا. کہا آپ نے کہاں سے سیکھا؟ کہ حبیب خدا سے فرمایا. حبیب خدا نے فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا نا تو جانے کے بعد پچھتائے گا، اے کاش میں نے اور محنت کر لی ہوتی، اے کاش میں نے اور محنت کی ہوتی، مجھے جو مقام ملا ہے میں اس سے آگے جا سکتا تھا، اس کا مقام اس سے زیادہ، اس سے زیادہ. کہ جتنا بھی ترقی کر لو گے تم سے بہتر کوئی نہ کوئی مقام ہوگا. اس لیے اپنے سے کبھی راضی نہ ہونا تاکہ ترقی کرتے رہو. محمد توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں گرام. تو آج دعائیں مکارم الاخلاق کبھی دیکھیے گا، موقع ملے اس کے الفاظ. مولا فرماتے ہیں کہ انسان صفات ایسی پیدا کرے کہ ہر آدمی اس سے متعلق اچھی بات کرے. جب سنے سوچے تو اس کے ذہن میں اچھی. اب یہاں ایک دعا کمیل کا جملہ عجیب و غریب ہے. الہی کم من ثناء جمیل لست اہل لہ نشرتا. پروردگارہ تو نے کتنی اچھی اچھی صفات ہمارے متعلق مشہور کر دی ہیں جن کے ہم اہل بھی نہیں ہیں. لوگ کہہ رہے ارے یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے، ہم اہل ہی نہیں ہوتے. کہ دیکھو اللہ نے کسی کو تمہارے گناہ نہیں بتائے، وہ حسن ظن رکھے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر، کتنا کریم ہے. لوگ اچھی اچھی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، ارے نہیں وہ ہمیشہ نیکی میں پہل کرتے ہیں، ارے سلام میں ہمیشہ پہل کرتے ہیں، ہمیشہ پانی پلا کے جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لوگ آپ کے متعلق کتنے اچھے اچھے خیال پیدا کر لیتے ہیں. مولا کہتے ہیں کبھی تم نے سوچا اللہ نے تمہارے عیب کسی کو نہیں بتائے؟ وہ ہمیشہ تمہاری خوبیاں ہی لوگوں کے اندر رائج کرتا جاتا ہے. لوگوں کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کرو. تو اس دعائے مکارم الاخلاق میں بہت سی صفات ہیں. بعض اوقات آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو بہت برا آدمی ہے، بہت گنہگار ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بعض اوقات آپ ہی کا کوئی نیک عمل اسے نیک بنا دیتا ہے. نیک کام کا سبب بننا بہت بڑی حدیث ہے، کاش میں اس کا صحیح ترجمہ کر پاؤں. فاعل الخیر خیر منہ وفاعل الشر شر منہ، بہت بڑی حدیث ہے. معصوم فرماتے ہیں نیکی کرنے والا اس نیکی سے بھی بہتر ہے اور برائی کرنے والا اس برائی سے بدتر ہے. پتہ نہیں پہنچا پایا یا نہیں. جو نیک کام کر رہا ہوتا ہے نا تو جو اس نے نیک کام کیا ہے اس نیک کام سے وہ خود بہتر ہے، کیونکہ اللہ نے اسے توفیق دی ہے کہ وہ جو نیک کام کر رہا ہے وہ اس کا فعل قرار پا رہا، اس کا فعل قرار پا رہا. یہ اس کا فعل ہے، وہ اپنے فعل سے بہتر ہے، اپنے کام سے وہ خود بہتر ہے. مدینے میں ایک آدمی تھا، تابعی یعنی صحابی نہیں، صحابی جنہوں نے رسول خدا کو دیکھا، تابعی جو بعد میں آیا. تو دوسرے سے کہنے لگا یہ جو جا رہا ہے نا امام سجاد کو دیکھ کے، بس یہ مدینے کا واحد آدمی رہ گیا ہے جس کی میں نے توہین نہیں کی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بعض افراد ان کا دل کتنا سیاہ ہو جاتا ہے. کہ یہ واحد آدمی ہے جس کی میں نے توہین نہیں کی، باقی مدینے کا کوئی نیک ایسا آدمی نہیں جس کی میں نے توہین نہ کی ہو. کہ آج ان کی باری. وہ جو ساتھ جا رہا تھا نا اس نے کہا خبردار ان کی توہین نہ کرنا، یہ اہل بیت رسالت ہے، یہ آل محمد ہے. کہا مجھے پرواہ نہیں. تو امام چل رہے تھے، یہ جو لباس ہم پہنتے ہیں یہ رسول خدا کا اہل بیت کا لباس ہے، امامہ ابا قبا. تو اس نے ابا کو پیچھے سے امام کے کھینچا. کس کی؟ امام معصوم کی ابا کو. گناہ چھوٹے سے شروع ہوتا ہے، کرتے کرتے بڑا ہوتا جاتا ہے. فرعون پہلے دن فرعون نہیں بنا تھا. تو اب یہ انسان جو گستاخی کرتا ہے نا وہ کرتے 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 امام تک چلا. اس نے کیا کیا؟ امام کی جا کے پیچھے سے ابا کو کھینچا. امام نے پلٹ کے دیکھا،
اب میں اپنے انداز سے کہوں کیا دیکھا ہوگا؟ جب امامت اور عصمت کی نگاہوں نے دیکھا تو امام کی زبان سے آیت جاری ہوئی، ان لنا یومن یخسر فیہ المبطلون، ان قریب ایک دن آنے والا ہے جس دن بطلان کار، برائی کرنے والے بہت خسارے میں رہیں گے۔ اس نے آیت کو سنا، زار و قطار رونے لگا، اور ایک مرتبہ قدموں میں گرنے کے بعد کا فرزند رسول مجھے معاف کر دیں، ایک مرتبہ آیت کی دوبارہ تلاوت کریں گے آپ؟ امام نے دوبارہ آیت کی تلاوت کی اور رویا، چیخے مار مار کے رونے لگا، کہا کہ فرزند رسول کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میں اس آیت کے زمرے سے باہر نکل سکتا ہوں جن کو خسارہ ہونے والا، جو جہنم میں جانے والے ہیں؟ مولا نے کہا ایک بات کی تو ضمانت دے، دوسری کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اور سے سنیں گے، ایک بات کی ضمانت تو دے، دوسری بات کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ دیکھنے لگا آنسوؤں کے ساتھ، کہا ضمانت کس بات کی دوں؟ مولا نے کہا تو ضمانت دے دوبارہ گناہ نہیں کرے گا، تو ضمانت دے دوبارہ گناہ نہیں کرے گا۔ کہا مولا میں ضمانت دیتا ہوں، اب آپ کی ضمانت کیا ہے؟ مولا نے کہا اگر تو ضمانت دیتا ہے نا کہ گناہ نہیں کرے گا، میں ضمانت دیتا ہوں میں تیری شفاعت کروں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حضرت علامہ سید علی رضا رضوی، بلند ترین صلوات۔ توجہ ہے دیدانی کرام ہے؟ تو امام علیہ السلام نے اپنے کردار سے مکارم الاخلاق کو بہت بلندی پہ، پھر فرماتے ہیں پروردگارا ہمارے ہاتھ کو عطا کرنے والا بنا، کیونکہ آپ کے دادا نے ایک اور جملہ کہا تھا، کہا ہاتھ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مانگنے والا، ایک عطا کرنے والا۔ کہا بہتر دینے والا ہاتھ ہے، مانگنے والا نہیں۔ کہا پروردگارا ہمارے ہاتھ کو عطا کرنے والا ہاتھ بنا۔ غور سے دیکھیے گا، سنیے گا اس جملے کو۔ مدینے والوں نے سوال کیا، تابعی جو جتنے بھی تھے مدینے میں رہنے والے مسلمان، کہا فرزند رسول یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ جب بھی راہ خدا میں کچھ دیتے ہیں کسی سائل کو، اپنا ہاتھ چومتے ہیں، ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ و یاخذ الصدقات، وہ اللہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو لیتا ہے۔ کہا سائل کے ہاتھ کے نیچے خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، جب میں سائل کو دیتا ہوں تو نیت کرتا ہوں میں نے خدا کی زیارت کی ہے، اس لیے ہاتھ کو چومتا ہوں۔ پروردگارا تو نے مجھے تیری راہ میں کوئی مانگنے والا تھا، اسے عطا کرنے والا بنایا۔ اللہ اکبر! جو ایک عام سائل کو بھی کہے کہ نہیں یہ راہ خدا میں مانگ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، کتنی باریکیاں ہیں اس زندگی کے اندر اگر انسان سیکھنا چاہے۔ آپ کی زندگی بدل جائے گی اگر صرف چند اصولوں کو اپنا لیں، صرف چند اصول۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دعائے مکارم الاخلاق پہ پوری طرح سے عمل کریں، چند اصول وہاں سے حاصل کر لیں۔ ایک دوست ہمیشہ کہا کرتے تھے، جو آدمی کہتا ہے نا میں ساری اصولوں پہ آج سے کاربند ہو جاؤں گا، وہ کسی پہ عمل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ جو بہت بڑے کام کو لے لے وہ کام نہیں کر پاتا، لیکن جو کہتے ہیں نا چھوٹا چھوٹا کام کروں گا وہ ضرور بعمل بن جاتا ہے۔ کہ آج اس ایک صفت کا انتخاب کر رہا ہوں، زندگی میں اسی کو پیادہ کروں گا۔ جب وہ صفت انسان اپنا لے تو پھر مہینے، 2 مہینے، چند مہینے بعد کیا دوسری صفت کو، پھر تیسری صفت کو۔ صفات آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہیں، لیکن جب انسان ابتدائی مراحل طے کر لے اگلے مراحل آسان ہو جاتے ہیں، اگلے مراحل خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ ابتدا مشکل ہوتی ہے، پہلے چند قدم۔ آپ نے دیکھا ہے بچہ جب پہلے قدم چند لینا چاہتا ہے نا تو بار بار گرتا ہے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ بچہ پہلے چند قدم لینے پہ کئی بار گرتا ہے، لیکن جب وہ پہلے چند قدم لے لیتا ہے نا پھر دوڑنے بھاگنے لگتا ہے۔ پہلے چند قدم لینا سیکھ لیجئے، آگے خود بخود زندگی آسان ہو جائے۔ وہ پہلے زندگی کے چند اصول اپنا لیں، آگے زندگی خود بخود آسان ہو جائے گی۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا إِنَّ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتے ہیں، ہم انہیں راستے دکھاتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے چند قدم مشکل ہوتے ہیں، جب انسان چند تبدیلیاں اپنے اندر لے آئے تو پھر زندگی خود بخود بدل جاتی۔ عزیزان گرامی، بعض اوقات ہماری زندگیاں خود منتظر ہوتی ہیں، شاید یہ اپنے اندر کوئی تبدیلی لے آئے، شاید
اپنے آپ کو بہتر بنا لے. جب اچھے بن جائیں گے تو آپ ہی کی تعریف ہوگی, آپ ہی جنت میں زیادہ بڑا رتبہ پائیں گے, آپ ہی کا مقام بڑھتا چلا جائے گا. نیکی بھی آپ کریں گے, ثواب بھی آپ کو ملے گا, آپ کی تعریف بھی ہوگی. اور جب برائی کریں گے تو بالکل برعکس, ہر آدمی آپ کو برا بھلا بھی کہے گا, نظروں میں بھی گریں گے. تو نیکی کے کتنے فوائد ہیں, لوگوں کی نگاہوں میں بھی بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. تو امام سجاد علیہ السلام اس دعائے مکارم الاخلاق میں کتنے پہلوؤں کو پیش کرتے ہیں. ایک جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج آپ کی یہاں منسوب ہے جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام سے. میں مصائب پہ نہیں آیا, لیکن ایک جملہ ہے ان سے متعلق معصوم کا, جناب سید الشہداء کا. سب اس جملے کو غور سے سنیں گے. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, پروردگارا ان ظالموں پہ گواہ رہنا, میں نے ان کے مقابلے میں اس جوان کو بھیجا, قد برز الیہم اشبہ الناس برسولک, جو سب سے مشابہ ہیں تیرے رسول سے. میں نے اس دن پیش کیا تھا نا جملہ کہ جناب علی اکبر علیہ السلام ہم شکل پیغمبر تھے. یہ ان کا کمال نہیں تھا, یہ اللہ کا کمال ہے کہ اسے امام حسین سے اتنی محبت تھی کہ کہا حسین آپ کی محبت کی وجہ سے اپنے حبیب کی شبیہ آپ کو دے رہا. پتہ نہیں پاس امام حسین سے اللہ اتنی محبت کرتا تھا کہ میں اپنے حبیب کی شبیہ, میرے حبیب کا ہم شکل ہوگا, اتنا خوبصورت اللہ نے جیسا حبیب خدا کو بنایا کسی کو نہیں, کہ ویسے شبیہ آپ کو دوں گا. لیکن یہ جناب علی اکبر علیہ السلام کا کمال ہے کہ ان کا کردار بھی پیغمبر سے ملتا ہے. انہوں نے اپنا اخلاق و کردار اتنا بلند کیا کہ امام معصوم کو, حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہنا پڑا صرف شکل و صورت میں نہیں, کردار میں بھی, گفتار میں بھی, رفتار میں بھی تیرے حبیب کی شبیہ ہے. چند صفات پیش کرنا چاہ رہا ہوں جناب علی اکبر علیہ السلام کی, اگر سننا پسند فرمائیں. اگر سننا چاہتے ہیں تو جناب علی اکبر کی خوشنودی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں گے. لیکن فضائل کے چند جملے سن لیجیے گا. تمام لوگوں نے لکھا کہ جناب علی اکبر علیہ السلام بہت سخی تھے, خوبصورت بھی تھے, علم میں بھی باکمال تھے, شجاع بھی تھے, لیکن بہت سخی. اس زمانے میں اگر کوئی چاہتا تھا نا کہ گھر میں کسی کو دعوت دے, کوئی مسافر جا رہا ہے کھانے کے لیے آئے, تو اپنے صحن میں کچھ آگ جلا دیتے تھے. جہاں دھواں اٹھ رہا ہوتا تھا مسافر سمجھ جاتا تھا یہاں دعوت ہے, تو وہ دستک دیتے تھے کہ میں بھوکا ہوں, مسافر ہوں, کھانے کو دے دیں. جناب علی اکبر علیہ السلام اپنے صحن میں ہمیشہ آگ جلائے رکھتے تھے, جب چاہے کوئی دستک دے کے کھانا مانگ لے. یہ حبیب خدا کا مزاج دیکھیں, خون کا اثر رسول خدا کے. ایک یہودی ایک مرتبہ کہتا میں نے خواب دیکھا, اور خواب میں میں خود کہتا میں دعائیں مانگ رہا تھا, میرا یہ کام ہو جائے, پروردگارہ یہ کام کر دے. تو خواب دیکھا کہ میں تیرا کام ہو جائے گا, تجھے بشارت دیتا ہوں. تو یہودی فوراً کہتا ہے آپ حضرت موسیٰ ہیں؟ کہا نہیں میں موسیٰ نہیں ہوں. کہا پھر آپ کون ہیں؟ داؤد ہیں؟ کہا نہیں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہ میں محمد مصطفیٰ ہوں. کہ میں نے آپ کو نہیں پکارا تھا, کہ خدا نے کہا کہ تیرا کام, کیونکہ تو نے بہت دل سے مانگا تو تیرا کام ہو جائے گا. مدینے جانا, مدینے میں میرا نواسا ہے, نام حسین ہے, تیرا کام ہو جائے گا. رسول خدا نے متوجہ کیا. یہودی اٹھا بہت پریشان, میں نے مسلمانوں کے نبی کو خواب میں دیکھا. اٹھا مدینے آیا, جیسے ہی مدینے پہنچا آ کے مسلمانوں سے پوچھا کہ بھئی تمہارے کوئی نبی کا نواسا حسین نام سے بھی ہے؟ مسلمانوں نے کہا ہاں نواسا رسول ہے. کہ میں ملنا چاہتا ہوں. جیسے ہی گھر پہنچا امام حسین علیہ السلام کو دیکھا, تشریف فرما ہے, کچھ لوگ بیٹھے تھے. آیا,
جیسے ہی دیکھا امام حسین نے کہا رک جا، میرے نانا کو دیکھا ہے نا؟ کہا میں نے آپ کے نانا کو دیکھا ہے، کہ رک جا۔ ایک خادم سے کہا ذرا جاؤ جا کے میرے بیٹے علی اکبر کو بلا لاؤ۔ ایک مرتبہ کہا ذرا بتا، جب میرے نانا کو دیکھا تھا یہ میرا بیٹا میرے نانا سے نہیں ملتا؟ کہا بہت تعجب کی بات ہے، وہ بزرگ تھے، یہ جوان، شکل ایک جیسی ہے۔ کہا کہ کیا کام؟ کہا کہ یہ کام، بہرحال کام بتایا، اس کا کام کیا۔ کہا میں آپ پہ ایمان لے کے آتا ہوں کہ مجھے تعجب ہے، میں آج تک مسلمانوں کو مانتا نہیں تھا، مسلمانوں کے نبی نے مجھے کام بتایا ہے کہ تیرا کام ہو جائے گا میرے نواز۔ عزیزان گرامی، ہم شکل پیغمبر لیکن کردار، اب پہلی سخاوت میں نے جو تمام صفات پیش کی تھیں آپ کے اس لیے، وہ تمام سب سے باکمال صفات جناب علی اکبر علیہ السلام میں پائی جاتی تھی۔ جب آپ جناب سید الشہداء کی زیارت پڑھیں تو زیارت میں کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائک، زیارت عاشورہ میں۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ امام حسین پہ سلام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں علی ابن حسین، کون؟ حضرت علی اکبر، پھر اولاد پہ سلام، پھر دوبارہ جناب علی اکبر اس میں بھی آ گئے، پھر اصحاب پہ سلام، اس میں بھی جناب علی اکبر علیہ السلام آ گئے۔ کبھی غور کیا اتنے سلام جناب علی اکبر علیہ السلام پہ؟ البتہ کبھی یہ نہ سوچے کہ جناب عباس پہ نہیں ہے، جناب عباس کو مستقل حرم عطا کیا ہے اللہ نے، حسین ابن علی کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے اپنا حرم بنا ہے۔ جن کا اپنا حرم ہو وہ عباس ابن علی ہیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو جناب علی اکبر علیہ السلام ہم شکل پیغمبر ہیں، بہت سے کمالات ہیں، سنیں گے، میرے ساتھ ہیں عزیزان کرام؟ بس بھی ایک آخری جملے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ مصاحب کو شروع کروں۔ اب یہ آخری مجالس پڑھنا، سینے میں گلے میں دم نہیں ہوتا، آپ حضرات کی محبت پڑھوا رہی ہوتی ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما لیجئے گا۔ میں جانتا ہوں بہت بہت دور تک لوگ ہیں، بڑی عقیدتوں سے آئے ہیں، جناب رسول خدا جناب سیدہ آپ کی ان تمام عقیدتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ تو عزیزان گرامی جملے پیش کر رہا ہوں، کون ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام؟ بہت خوبصورت ہیں، ان کا کمال یہ ہے کہ جناب عباس جیسے دلیر اور شجاع شب عاشور ان سے کہہ رہے ہیں اے علی اکبر، میں لشکر یزید کا معائنہ کر آیا ہوں، میں نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، آدھی فوج سے میں اکیلا مقابلہ کروں گا، ایک حصے سے آپ جنگ کیجئے گا، ایک حصے سے سارے اصحاب جنگ کریں گے۔ اے علی اکبر، وہ جو میرے حصے میں آدھی فوج آئے گی نا، میں جلدی سے ان کا قتل کر کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا، پھر ہم دونوں آپ کے جو مقابلے میں ہوں گے ان کا مقابلہ کریں گے، پھر جو اصحاب کے مقابلے میں ہیں ان کو جا کے فنار کریں گے۔ اے علی اکبر، کل ہم مولا حسین کو کوئی زحمت نہیں دیں گے۔ آج میں اس ہستی کے مصائب پڑھنے والا ہوں کہ جن پہ صابر امام نے خود بلند آواز سے گریہ کیا۔ مستند روایت ہے کہ امام حسین اونچی آواز سے روئے ہیں، کب؟ جناب علی اکبر، اور ایک مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ بلند آواز سے گریہ کیا۔ کس نے؟ امام حسین نے۔ جس پہ حسین بار بار روئیں، گریہ کریں، سوچیں وہ علی اکبر کیسے ہوں گے۔ کب روئے؟ پہلی مرتبہ تب روئے جب انہیں ودا کیا تھا، دوسری مرتبہ تب روئے جب انہیں برچھی لگی تھی، تیسری مرتبہ تب روئے جب برچھی کو نکالا تھا، چوتھی مرتبہ تب روئے جب لاشا اٹھایا تھا۔ عزیزان گرامی، جناب علی اکبر، جملہ یہاں پیش کر دوں، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر آج میں پڑھ پایا، اگر مجھے طاقت نصیب ہوئی، میں پڑھ پایا تو آپ ضرور گریہ کریں گے۔ واحد شہید کربلا ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو مدد کے لیے نہیں بلایا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ ہر شہید کربلا نے امام حسین کو مدد کے لیے بلایا۔ جناب اون و محمد نے کہا مامو جان ہماری مدد کو آئیں، جناب قاسم نے کہا چچا جان ہماری مدد کو آئیں، حتیٰ حضرت عباس علیہ السلام نے بھی بلایا، ہر شہید نے مدد کے لیے بلایا۔ جناب عباس نے بھی کہا مولا میری مدد کو آئیں، بھیا میری مدد کو آئیں،
لیکن واحد شہید کربلا جناب علی اکبر، جنہوں نے کہا نہیں میں نہیں بلاؤں گا. جانتے ہیں کیوں؟ جانتے تھے بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ ہے. تو واحد شہید کربلا جنہوں نے کہا نہیں بابا میری مدد کو مت آئیے گا، بلکہ روکا کہ بابا میری مدد کو مت آئیے گا. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں بابا جب دیکھیں گے میری حالت تو باپ کے سینے پہ کیا گزرے گی. پھر کیا کہا؟ جملہ یہ کہا کہ بابا جان مت تشریف لائیے، میرے جد رسول خدا اور میرے دادا علی مرتضی دونوں تشریف لے آئے. ھذا جدی رسول اللہ یقرئک السلام. بابا رسول خدا آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ خود نانا نواسے کو سلام کر رہے ہیں. کب؟ جب رسول خدا نے دیکھا کہ خلیل خدا نے پٹی باندھ لی تھی. میں بیٹے کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، لیکن حسین بغیر پٹی باندھے آ رہے ہیں. کہا بابا رسول خدا آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور دوسرا جملہ کہا میرے دادا علی مرتضی حوض کوثر سے میرے لیے پانی لے آئے. کیوں کہا یہ بات؟ کیونکہ جانتے تھے میرے بابا کو بڑا صدمہ ہے، بیٹا پیاسا ہے. کہا بابا مت آئیے، لیکن پھر بھی سید الشہداء آئے تھے. اب میں پیش کروں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے، میں نے تمہید باندھی ہے، کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے. آج کسے پرسہ دینا ہے؟ بیویوں کو پرسہ دینا ہے، لیکن آج خود امام حسین کو پرسہ دینا. مولا آج آپ کو آپ کے بیٹے کا پرسہ دینے آئے. پوری زندگی پورے سال آپ امام حسین کا پرسہ جناب سیدہ کو دیتے ہیں، بی آپ کو آپ کے بیٹے کا پرسہ دینے ہیں، لیکن آج امام حسین کو ان کے بیٹے کا پرسہ دیں. جناب سیدہ کو بھی پرسہ دیں، رسول خدا کو، جناب امیر کو، لیکن آج خود امام حسین کو. واحد شہید کربلا جنہیں 4 ہستیوں سے اجازت لینا پڑی. آئے جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں، بابا اجازت ہے، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. معصوم کبھی بھی واجب سے نہیں روکتے. امام حسین نے کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، لیکن آپ اپنی پھپھی سے، ماں سے اور بھائی سے اجازت لے لیں. تو پہلے کہاں آئے؟ میں ترتیب کو آگے پیچھے بھی کر سکتا تھا، لیکن میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلے جناب زینب کبریٰ کے پاس آئے. کیوں؟ کہا یہ علی کی بیٹی ہیں. کہا پھوپھی اماں اجازت ہے، میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں. جناب زینب کبریٰ کے آنسو بہنے لگے اور رو کے کہا کہ بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، ماں سے اجازت لے لو. کس سے اجازت لے لو؟ جناب لیلا سے. میں ایک سوال کروں، آپ نے دیکھا ہے اگر جوان بیٹا دیر سے گھر آئے، ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے، نہ جانے میرا لال کہاں رہ گیا. اور اگر کوئی بیٹا کہے اماں میں مرنے جا رہا ہوں، بڑا مشکل ہے نا ماں کے لیے برداشت کرنا. علماء کہتے ہیں جناب لیلا نے منع نہیں کیا، لیکن اجازت بھی نہیں دی. کیا کیا جناب لیلا نے؟ یہ نہیں کہا کہ میں اجازت نہیں دیتی، لیکن ایک جملہ کہا کہ بیٹا میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی. علی اکبر میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں جی نہیں سکتی. بھائی بلند آواز سے روئیے گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج جناب علی اکبر کا پرسہ دینا ہے نا ذہنوں میں. امام سجاد کا جملہ، جب میرے بابا پہ رویا کرو تو ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی کوئی بھی رونے میں آج بخل نہ کرے. تو کہا اماں مجھے اجازت دیں، میں جانا چاہتا ہوں. اماں میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں. جناب لیلا نے نہیں کہا اجازت نہیں. کہا بیٹا میرا آپ کے بغیر جینا بڑا مشکل ہے. جناب علی اکبر سمجھ گئے جناب لیلا کا مفہوم کیا. تو اب یہ نہیں کہا کہ اماں مجھے اجازت دیجیے. ایک جملہ کہا کہ اماں اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا، لیکن اماں میری ایک عرض سن لیں. بیٹا علی اکبر کیا بات ہے؟ کہ اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ الزہرا نے آپ سے پوچھ لیا لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا، تم نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا، اماں کیا جواب دیجئے گا میری دادی زہرا کو؟ جناب لیلا سمجھ گئی، آنسو بہنے لگے. کہ بیٹا میں سمجھ گئی،
آپ کے بابا کا مقام زیادہ ہے۔ علی اکبر میری طرف سے اجازت ہے۔ اب 3 ہستیوں سے اجازت مل گئی، آئے اس خیمے میں جہاں امام سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، آئے اس خیمے میں جہاں امام سجاد بیمار ہیں، چٹائی پہ لیٹے، امامت کو بچانا مقصود تھا نا، اس لیے بیمار کیا، وہاں پہ لیٹے ہوئے تھے چٹائی پہ۔ جناب علی اکبر نے ہاتھوں کے بوسے دینا شروع کیے، ہاتھوں کو چومتے ہوئے پیشانی تک آئے۔ جیسے ہی پیشانی کا بوسہ دیا جناب علی اکبر نے امام سجاد کی، تو ایک مرتبہ آنسو بہنے لگے۔ جیسے ہی آنسو گرے نا امام سجاد کے چہرے پہ، مولا سجاد کو افاقہ ہوا۔ جیسے ہی آنکھیں کھول کے دیکھا، کہا بھیا کون سے ایسے مصائب آ گئے، آپ اس طرح سے میرے بوسے دے رہے ہیں؟ تو ایک جملہ کہا جناب علی اکبر نے، کہا بھیا بقی ابونا غریبان مظلومان وحیدان عطشانان، بھیا ہمارے بابا بڑی غربت کے عالم میں ہیں، تنے تنہا رہ گئے ہیں، بڑے ہی مظلوم ہیں، بڑے غریب ہیں، بابا بڑے پیاسے ہیں۔ بھیا سجاد میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا تھا، میں آپ سے اجازت مانگنے آیا تھا۔ امام سجاد نے کہا اے میرے بھائی علی اکبر، اگر مجھے اجازت ملتی میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا۔ کہا نہیں، آپ امامت کے وارث ہیں۔ بس ایک مرتبہ اجازت لی، جناب علی اکبر علیہ السلام آئے اس خیمے میں جہاں بیبیاں تھیں، جانا چاہتے تھے۔ اہل سنت کے ایک بہت بڑے مقتل نویس ہے حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بس ایک ہی ایسا شہید دیکھا، جب وہ خیمے کے اندر گیا تو جتنی مرتبہ آنا چاہتا تھا خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، پھر پردہ اٹھتا تھا پھر پردہ گر جاتا تھا، یہاں تک کہ میں نے حسین سے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے مجھ سے کہا کہ حمید، جب بھی علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتا، کبھی پھوپھیاں لپٹ کے روتی ہیں، کبھی ماں لپٹ جاتی ہے، کبھی بہنیں کہتی ہے بھیا مت جاؤ، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے۔ رو کے ایک جملہ کہوں، یہاں پہ جناب سید الشہداء خیمے کے اندر گئے، جناب علی اکبر کا بازو تھاما اور کہا بیویوں سے کہ مت اور گریا مت کرو، علی اکبر کو آنے دو، باہر لے آئے۔ میں روک کے یہاں روایت پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں شہادت پڑھوں۔ جب جناب لیلا حلب میں پہنچی نا، شام میں ایک شہر ہے حلب، آج بھی وہاں 30 سے 40% عیسائی رہتے ہیں، عیسائیوں کا شہر تھا۔ جب بیبیاں وہاں سے گزر رہی تھی نا، اسیروں کا قافلہ جا رہا تھا، شہداء کے سر نیزوں پہ بلند تھے، عیسائیوں کا شہر تھا۔ ایک بوڑھی عیسائی خاتون جناب علی اکبر کے سر کو دیکھتی جا رہی تھی، دیکھتی جا رہی تھی، دیکھتی جا رہی تھی۔ اب ماں کو کون سمجھائے، آپ کے بیٹے کو نظر نہیں لگے گی، یہ شہید ہو چکا، لیکن ماں کا دل تھا۔ جناب لیلا نے اس بوڑھی عیسائی خاتون سے کہا کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو اس سر کو؟ اس بوڑھی عیسائی خاتون نے ایک جملہ کہا بی بی کوئی بات نہیں، میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی، پروردگارا اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، ماں نے نہ دیکھا ہو، اتنا خوبصورت جوان ماں نے مرتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ اجرکم اللہ۔ میری طرف دیکھیے گا، میری طرف۔ جب اس بوڑھی خاتون نے کہا نا کہ اس کی ماں نے اسے مرتے ہوئے نہ دیکھا ہو، جانتے جناب لیلا نے کیا کہا؟ رونے لگی، کہا نہیں ماں زندہ۔ اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں تمام کر رہا ہوں، میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا اگر آپ اس طرح سے روئیں گے، اگر برداشت نہیں کر سکتے تو پھر میں نہیں پڑھتا۔ سنیں، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ بس بھائی ایک مرتبہ جناب علی اکبر خیمے سے باہر، اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا، جناب سید الشہداء نے کہا بیٹا 7 برس کے سن سے آپ سر پہ امامہ باندھ رہے ہیں، دستار باندھ رہے ہیں، بنی ہاشم میں رواج تھا دستار باندھتے تھے۔ کہا بیٹا جب آپ 7 برس کے ہوئے نا، پہلی مرتبہ دستار بندی ہوئی، پھوپھی نے کہا میں دستار باندھوں گی۔ کہا پھر آپ بڑے ہوتے گئے، کبھی ماں نے کہا میں دستار باندھوں گی، کبھی کوئی دستار باندھتا تھا۔ علی اکبر، میں سوچا کرتا تھا کبھی میں بھی علی اکبر کو دستار باندھوں گا۔
بیٹا علی اکبر آج باپ سے دستار بندھوا لو. جناب علی اکبر نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے. کہا بابا آپ امامہ باندھ دیں. میرے طرف دیکھیے گا. جناب سید الشہداء نے بیٹے کے سر پہ امامہ باندھنا شروع کیا. جب دستار باندھ رہے تھے نا، جناب علی اکبر کے گھٹنے زمین پہ تھے. مولا حسین امامہ باندھتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ. جوان بیٹے کو بھیجنا بہت مشکل ہے. اجرکم اللہ اجرکم. بس بھائی 2 سے 4 منٹ کی زحمت. ایک مرتبہ سر پہ امامہ باندھا، دستار باندھی. جناب سید الشہداء نے کہا بیٹا علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے آپ مڑ مڑ کے مجھے اپنا چہرہ دکھاتے رہیے گا. بیٹا مجھے اپنے چہرے کی زیارت کراتے رہیے گا. اب ایک مرتبہ جناب علی اکبر سوار ہوئے اپنی مرکب پہ. جب آگے بڑھے نا، ذوالجناح کو ایڑ لگائے، آگے بڑھے. چاہتے تھے بابا کو چہرہ دکھا دوں، بابا کی وصیت ہے. جیسے ہی مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی ہے ویسے ہی تیز امام حسین پیچھے آ رہے. جناب علی اکبر کی غیرت نے برداشت نہیں کیا. پلٹ کے باپ کو دیکھا، کہا بابا مت آئیے میرے پیچھے، بابا مت آئیے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. امام حسین نے ایک جملہ کہا علی اکبر آپ نہیں سمجھ سکتے میرے کلیجے پہ کیا گزر رہی ہے. علی اکبر اگر آپ کا کوئی جوان بیٹا ہوتا پھر آپ سمجھتے میرے کلیجے پہ کیا بیت رہی ہے. بس بھائی میں شہادت نہیں پڑھا، صرف 2 جملے شہادت کے پڑھ کے میں نے تمام کیا. جنگ کر رہے تھے جناب علی اکبر. یہاں جناب لیلا در خیمہ پہ کھڑی تھی. مولا حسین نے دیکھا خیمے کے پردے کے نیچے کسی بی بی کے پاؤں نظر آ رہے ہیں. سمجھ گئے میں تو امام ہوں، برداشت کر لوں گا، ماں سے برداشت نہیں ہوگا. کیا کہا، لیلا میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. لیلا آپ خیمے میں چلی جائیے. جناب لیلا گئی، خیمے میں بیٹھی دعا مانگنے لگی. یا رادہ یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ. او یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، او اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، حسین کی پیاس کا واسطہ ایک مرتبہ علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے. جناب علی اکبر واپس آئے، باپ سے ملے. بس میں تمام کر دیا، نہیں پڑھ رہا میں. گئے جناب آخری جملے سن، میری طرف دیکھیے آخری جملے. اب جناب علی اکبر گئے، جنگ کر رہے تھے، علی کے پوتے تھے، بڑا علی کی شجاعت کا مظاہرہ کیا. اچانک ایک مرتبہ عمر سعد نے حسین ابن نمیر سے کہا علی اکبر کو نیزہ مار دے. جناب سید الشہداء دیکھ رہے تھے، اس نے نیزہ ہاتھ میں لیا. جب نیزہ مارا سینے میں لگا، کلیجے میں چلا گیا. جناب علی اکبر پشتے مرکب سے زمین پہ آئے، کہا بابا خدا حافظ. ایک مرتبہ سید الشہداء چلے. شیخ حر عاملی کہتے ہیں جناب سید الشہداء ذوالجناح سے اتر گئے، زمین پہ آئے. کبھی کوہنیاں زمین پہ رکھتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی گرتے تھے. بار بار کہتے تھے یا علی یا علی یا علی. میرے 2-3 بھائی وہاں بے ہوش ہو گئے. میری طرف آخری جملے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا. علماء کہتے ہیں جناب امام حسین جناب علی اکبر کو بلا رہے تھے، یا علی یا. میں کہتا ہوں نہیں، میرا دل کہتا ہے جناب علی اکبر کو نہیں بلا رہے تھے، نجف والے علی سے کہہ رہے تھے بابا آ جائیے. جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے. بابا بس میں نے تمام کر دیا. آئے میری طرف آخری جملہ. اب نہ جانے کون کون بے ہوش ہو گیا، مجھے معاف کر دیں.
آئے آنے کے بعد وقت بھی تمام ہے، نہ میرے سینے میں طاقت، نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہے، نہ آپ میں سننے کی۔ ایک مرتبہ آئے جناب سید الشہداء، بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، جب ایک مرتبہ زور سے سینے سے لگایا، کہا علی اکبر، جناب علی اکبر نے کہا کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا ظالم نے برچھی ماری تھی، سینے میں اس کا پھل رہ گیا ہے، بابا بہت درد ہے۔ مولا حسین نے کہا میری آنکھوں کا نور چلا گیا، علی اکبر میرا ہاتھ برچھی کے پھل پہ رکھ دو، روکے میرے بھائی کو۔ ایک میرے آخری جملہ، مولا حسین نے گھٹنے زمین پہ رکھے، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، دوسرے سے برچھی کو پکڑا، ایک مرتبہ کا بابا، برچھی کو کھینچا، جیسے ہی برچھی کو نکالا کلیجہ ساتھ نکلا، جناب علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی، کہا بابا اماں کو سلام کہہ دینا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ بس زیارت برآمد ہو رہی ہے، میں ایک آخری جملہ کہہ دوں گا آپ سے۔ مولا حسین لاشا اٹھا کے واپس لے آئے، سب سے پہلے کون سی بی بی آئیں؟ جناب زینب آئیں۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا فضا، علی اکبر کی ماں لیلا کیوں نہیں آئے؟ فضا ذرا علی اکبر کی ماں سے کہو بیٹے سے ودا کر لے۔ جناب فضا کہتی ہے میں اس خیمے میں گئی جہاں جناب لیلا تھی، میں نے دیکھا لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہے، کبھی اس طرف گرتی ہے۔ میں نے پوچھا لیلا کیا بات ہے، کیوں نہیں آتی بیٹے کے لاشے پہ؟ کہا فضا مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا، میرا بازو پکڑو۔ علی اکبر کے پاس ماتم حسین